الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ تعلیم قرآن چینل پر ناظرین کو خوش آمدید۔ آج ہم مدنی قاعدہ سبق نمبر 7 کے اگلے مرحلے کو انشاءاللہ تبارک و تعالی سیکھیں گے، سمجھیں گے اور اس پر مشق کرنے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ بتاتا چلوں کہ پچھلے سبق میں ہم نے سبق نمبر 7 کی کچھ ضروری معلومات اور ہدایات کے حوالے سے جانا تھا، لیکن دہرائی کی نیت سے اس سبق کے ساتھ دوبارہ کچھ موٹی موٹی باتیں پھر عرض کیے دیتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے لیے دنیا میں اور آخرت میں ضرور باعث اجر و ثواب اور ذریعہ نجات بنیں گے۔ آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کو سکرین پر واضح نظر آ رہا ہے کہ زبر کے ساتھ الف ملی ہوئی ہے، تو چونکہ ہم سبق نمبر 7 حروف مدہ کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں۔ حروف حرف کی جمع ہوتی ہے اور مدہ مطلب مد، جن حروف پر ہم تھوڑا سا لمبائی کریں گے، جن حرفوں کے ملنے سے ایک حرف کو اس کی اصلی مقدار سے بڑھائیں گے تو وہ ناظرین حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ یوں تو الف کا کوئی مخرج نہیں ہے، بس یہ اپنے سے پہلے حرف کے ہمیشہ تابع رہتا ہے، یعنی زبر والا حرف اس سے مل جائے تو یہ اس کی آواز میں تھوڑی لمبائی کروا دیتا ہے، لیکن اس کا اپنا کوئی مخرج نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پر ہم نے یا اور واو کو جو ہے وہ دیکھنا ہے یہاں پر کہ الف جو ہے اس پر کچھ بھی نہیں لگا ہوا، جبکہ واو اور یا پر وہی علامت جس کا ہم نے پچھلے سبق میں ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ سبق پڑھا ہے کہ اس علامت کے 2 نام ہیں، جزم اور سکون۔ اگر ہم اس کو سکون کہتے ہیں تو جس حرف پر سکون ہوتا ہے وہ ساکن کہلاتا ہے، اور جس حرف پر ہم اس کا نام لیں گے کہ یہ جزم ہے تو جزم والے حرف کو مجزوم کہا جاتا ہے۔ بہرحال ساکن حرف ہمیشہ اپنے سے پہلے حرف سے ہی مل کر پڑھا جاتا ہے، تنہا یا اکیلا نہیں پڑھا جاتا۔ تو واو کا اپنا مخرج ہے، یا کا اپنا مخرج ہے، لیکن جب یہ مدہ کی صورت میں آئیں گے تو ان کی اپنی ادائیگی نہیں ہوگی، بلکہ محض پیچھے والے حرف سے مل کر اس حرف کو تھوڑا لمبا کر دیں گے۔ تو کیسے لمبا ہوں گے؟ یہاں پر 2 ہجوں کے طریقے لکھے ہیں کہ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، بابو بی۔ لیکن ہجے کرنے میں کوئی اتنی پابندی کرنے کی حاجت نہیں ہے، جس کو جیسے آسانی سے ہجے کرنے آتے ہیں وہ با الف زبر با پڑھ سکتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، وہ با زبر الف با پڑھ سکتا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ علم تجوید کا
اصل مقصد ہے کہ قرآن کریم کے حروف کو ان کے مقام سے ان کی تمام تر صفات لازمہ و عارضہ کی رعایت کرتے ہوئے پڑھا جائے۔ تو بہرحال ہجے آپ کو جس طرح آسان لگیں آپ اسی طرح ہجے کر سکتے ہیں۔ با زبر الف با، با پیش واو بو، با زیر یا بی، اس طرح کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، یا پھر با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، جس طرح کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی طرح ٹھیک ہے۔ آئیے سبق کو پڑھتے ہیں۔ با زبر الف با، با پیش واو بو، با زیر یا بی، با بو بی، تا زبر الف تا، تا پیش واو تو، تا زیر یا تی، تا تو تی، ثا زبر الف ثا، ثا پیش واو ثو، ثا زیر یا سی، ثا ثو ثی۔ اصل توجہ حروف کی ادائیگی پر دینی ہے۔ ثا کی آواز پھر کہوں کہ سین کی طرح نہیں نکلنی چاہیے، سین کی آواز سیٹی کی طرح تیز ہوتی ہے، جبکہ ثا کی آواز بالکل نرم ہوتی ہے، اور اس کو بآسانی ہم اس وقت ادا کر سکتے ہیں جب ہماری زبان کا اگلا حصہ دانتوں کے درمیان ہو اور زبان کے سرے پر اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے لگیں، تو انشاءاللہ بغیر کسی مشقت مشکل کے آپ اس حرف کو ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جیم، ہم جیم کو اس لیے لمبا کر رہے ہیں کہ حروف تہجی میں یہ 3 حرفوں سے لکھا ہوا ہے اور اس کی آواز وہاں پر ہم نے لمبی پڑھی تھی، اس لیے جب تک اس کے ہجے مکمل نہیں ہوتے اور یہ بغیر ہجوں کے نہیں پڑھا جاتا اس وقت تک ہم اس کو اس کی اصلی آواز پر پڑھیں گے۔ جیم زبر الف جا، جیم پیش واو جو، جیم زیر یا جی، جا جو جی۔ اور یہ جان بوجھ کر میں نے جیم کو تھوڑا سا کم لمبائی دی، وہ اس لیے کہ سننے والے کو یہ سمجھ میں لگ جائے کہ اگر یہاں ہم اس کو لمبے کر کے ہجے نہیں بھی کرتے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی۔ بہرحال خوبصورتی اس کی اسی میں ہے کہ یہ حروف تہجی میں مدہ کی صورت میں لکھا ہوا حرف ہے، تو اس لیے اس کو اگر لمبا کر کے پڑھیں گے تو خوبصورتی آ جائے گی، وگرنہ اگر جیم زبر الف جا، جیم پیش واو جو، جیم زیریا جی اس طرح بھی پڑھ لیتے ہیں تو گناہ نہیں ہے۔ بہرحال علم تجوید کا مطلب یہ ہے کہ عمدہ کرنا، نکھارنا، خوبصورتی کرنا۔ ہا زبر الف ہا، ہا پیش واو ہو، ہا زیر یا ہی، ہا ہو ہی۔ جی ہاں، ہا بھی درمیان حلق سے پڑھا جائے گا اور اس کو ہا کی طرح نہیں پڑھنا، ہا کا مخرج الگ ہے، ہا کا مخرج الگ ہے، اس لیے ان حروف میں واضح فرق کرنا ہے۔ ان کو قریب الصوت بھی کہتے ہیں، یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف۔ خا زبر الف خا، خا پیش واو خو، خا زیر یا خی، خا خو خی۔ دال زبر الف دا، دال پیش واو دو، دال زیر یا دی، دا
دو دی ذال زبر الف ذا ذال پیش واو ذو ذال زیر یا ذی ذا ذو ذی را زبر الف را را پیش واو رو را زیر یا ری را رو ری زا زبر الف زا زا پیش واو زو زا زیر یا زی زا زو زی سین زبر الف سا سین پیش واو سو سین زیر یا سی سا سو سی شین زبر الف شا شین پیش واو شو شین زیر یا شی شا شو شی جی ناظرین، امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ کوشش کریں گے تو کافی حد تک بہتر طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ ان اسلامی بھائیوں کے لیے دہرائی کا اچھا موقع ہے جو پہلے سے تلفظ سیکھ چکے ہیں، اور جن کا ابھی ابتدائی مرحلہ ہے وہ بھی اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اچھا پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں اسلام ایمان کی سلامتی نصیب ہو، آمین بجاہ نبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔